نئی صبح کی آڈیو کالم سروس میں خوش آمدید۔ روزنامہ جنگ سے کالم پیش ہے ایک اور دریا کا سامنا۔ کالم نگار ہیں ڈاکٹر خالد جاوید جان اور آواز ہے سلیم طاہر کی۔ اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.naisubha.org naisubah.org۔ پے در پے نئے بحرانوں کا سامنا کرنے کے حوالے سے ہمارے ملک پر منیر نیازی کا یہ شعر صادق آتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ہمارے ملک کا انتہائی اہم جغرافیائی اور سیاسی محل وقوع، جسے اصولی طور پر ہمارے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے تھا، ایک ڈراؤنے خواب کی طرح ہمارے ماضی پر چھایا ہوا ہے، جس کے سائے مستقبل پر بھی پڑتے دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ ملک جس کے ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی آبادی پر مشتمل ایک ابھرتی ہوئی نئی سپر پاور چین ہو، اور دوسری طرف دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھارت، ایک کونے میں دنیا کی سابقہ دوسری سپر پاور سوویت یونین، دوسرے کونے میں تیل کی دولت سے مالا مال خلیجی ممالک اور سینٹرل ایشیا کے ممالک واقع ہوں، اور وہ ملک ان کے سنگم پر واقع ہو۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جس سیاسی اور فوجی تبدیلی نے پوری دنیا کی شکل بدل کر رکھ دی ہے، وہ ہے دنیا کی دوسری سپر پاور یعنی سابقہ سوویت یونین کا زوال اور تقسیم، جبکہ سوویت یونین کی سیاسی اور فوجی شکست کا میدان جنگ افغانستان کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک پاکستان بھی بنا۔ صرف یہی نہیں، سوویت یونین کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان ہونے والی طویل جنگ کی ساری خونریزی کا خامیازہ بھی ہمیں ہی بھگتنا پڑا۔ گزشتہ نصف صدی سے پاکستان وہ ملک ہے جو بڑی طاقتوں کے سامراجی مقاصد کی جنگ میں اس بری طرح کچلا گیا ہے کہ وہ اپنے خطے کا پسماندہ ترین ملک بن گیا ہے۔ قیام پاکستان کے مخالفین تو اب کھل کر یہ الزام تراشی کر رہے ہیں کہ پاکستان کا وجود محض اس لیے عمل میں لایا گیا تھا کہ سابقہ سوویت یونین کے خلاف اسے میدان جنگ کے طور پر استعمال کیا جائے، کیونکہ پاکستان کو مغربی سامراج خصوصاً امریکہ نے اپنی فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر بے انتہا فوجی امداد دی۔ اس لیے امریکی ایما پر پاکستان میں فوجی ڈکٹیٹروں کی آبیاری اور جمہوری قوتوں کی بے خونی کی گئی، کیونکہ ڈکٹیٹر محض اپنے اقتدار کے لیے امریکی حمایت میں کسی حد تک بھی جانے کے لیے تیار رہے۔ اس سارے عمل میں ملک سیاسی عدم استحکام اور جمہوری عمل کے ذریعے پیدا ہونے والے سیاسی رہنماؤں کے فقدان کا شکار ہو گیا۔ اب یہ عالم ہے کہ پاکستان میں 2008 کے بعد جمہوری حکومت کی پہلی بار اپنی ٹرم پوری کرنے اور پیپلز پارٹی کے اپنے تحفظات کے باوجود اپنی شکست کو تسلیم کرنے اور پرامن طریقے سے اقتدار کی منتقلی نے سیاستدانوں کے لیے جو گنجائش پیدا کی تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، جبکہ آنے والے وقت میں ہمارے خطے میں جو نئی ڈرامائی تبدیلیاں متوقع ہیں، ان سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر سیاسی خلا دکھائی دیتا ہے۔ ہم ابھی تک افغان جنگ کی تباہی سے باہر نہیں نکل سکے، کیونکہ ہم نے اپنی غیر دانشمندانہ پالیسیوں کے ذریعے ہر اس طاقت سے دھوکے کھائے ہیں جس کی خاطر ہم نے اپنی زمین کو میدان جنگ بنائے رکھا، چاہے وہ امریکہ ہو یا طالبان۔ ہم نے آنکھیں بند کر کے ان کی خاطر اپنے قومی مفادات کو قربان کر دیا، لیکن ہمارے خون پر پلنے والے ہمارے مغربی سرحدوں کے ہمارے خود ساختہ محافظ طالبان نے ہماری مغربی سرحدوں کو ہمارے ہی خون سے تربتر کر دیا ہے۔ دوسری طرف ہمیں ہر طرح سے تباہ و برباد کرنے کے بعد ہمارے سابقہ آقا نے ہمارے آخری اثاثے یعنی نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اپنے گھناؤنے عزائم کا اظہار بھی کر دیا ہے۔ اس قوم کو ذوالفقار علی بھٹو کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس کی مستقبل بینی اور سیاسی بصیرت نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی بنیاد رکھی، جس کی وجہ سے ابھی تک پاکستان عراق، شام اور دیگر مسلم ممالک کی طرح خانہ جنگی کا شکار ہونے سے بچا ہوا ہے۔ لیکن کیا ہماری آئندہ قیادت آنے والے دنوں میں اپنی سالمیت اور جوہری اثاثوں کی حفاظت کر سکے گی؟ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں جس مین ایجنڈے کا ذکر کیا وہ ہے چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا، اور اس کا سب سے بڑا نشانہ سی پیک ہے، جس کے ذریعے چین پہلی مرتبہ زمینی راستے کے ذریعے دنیا کی دیگر ممالک تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کا پہلا روٹ چینی سرحدوں سے گوادر پورٹ ہے جو پاکستانی علاقے میں ہے۔ گویا افغانستان کے بعد بلوچستان ایک نئی عالمی کشمکش کا میدان بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ بھارت نے امریکہ کے ساتھ دوستی کے باوجود روس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں ہونے دیے۔ اسی طرح امریکی دباؤ کے باوجود بھارت کی چین کے ساتھ تجارت روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔
ایک ہم ہیں کہ جن کے دوست بنتے ہیں ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جن کی خاطر کسی سے دشمنی مول لیتے ہیں ان سے بڑے دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن اب ہمارے پاس ایسی غلطیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ ان مریضوں کے لیے آؤ اٹھائیں ہاتھ ہم، جن کے نسخوں میں کوئی دستے دعا ہوتا نہیں۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔